فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے کلاس 9 کے لیے چیپٹر نمبر 10 ڈرگ ایڈکشن کا ترجمہ بیٹی ہم کر رہے ہیں۔ تو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو فنش دس چیپٹر۔ آج چیپٹر کو ہم نے کور کرنا مکمل، آخری 2 پیسیز رہ گئے تھے۔ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ دیز پیسیز، ڈیفیکلٹ ورڈز اینڈ میننگ آئی ہیو چاک ڈاؤن آن دا بورڈ، تو آئی ول آلسو اسپیک آؤٹ لیٹر دا ٹرانسلیشن۔ جی لیٹ می اسپیک پلیز۔ دا ادر فیکٹر، پیراگراف نمبر 5، دا ادر فیکٹر، دوسرا ایک اہم عنصر ڈیٹ کنٹریبیوٹس، جو مدد کرتا ہے، جو اضافہ کرتا ہے ان دا ریہیبلیٹیشن، بحالی میں، آف دا ڈرگ وکٹم، نشے کے عادی شخص کی بحالی میں۔ ایک اور اہم عوامل، ایک اور اہم عنصر جو مدد کرتا ہے اس پراپر کاؤنسلنگ، وہ مناسب قسم کی ماہرانہ رائے ہے، ایک اچھی نصیحت یا مشورہ ہے، مشاورت ہے۔ دا سونر اٹ از ڈن، جتنی جلدی یہ اس کا مشاورت کا عمل ہو جائے، دا بیٹر اٹ از فار دا وکٹم، نشے کے عادی شخص کے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ دا کاؤنسلنگ پروسیس، یہ جو مشاورت کا عمل جو ہے مسٹ کنٹینیو، جاری رہنا چاہیے، ایون آفٹر اے ڈرگ ابیوزر از ریہیبلیٹیٹڈ، نشہ کے عادی شخص کی بحالی کے بعد بھی یہ مشاورت کا عمل جاری رہنا چاہیے، بیکاز آف دا ڈینجرز آف ریلیپس، دوبارہ نشے کی طرف رجوع کر دینے کے خوف میں، دوبارہ نشے کی طرف رجوع کر دینے کے خوف کے پیش نظر یہ مشاورت کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ ڈاکٹرز، فیملی اینڈ فرینڈز، ڈاکٹر حضرات، خاندان والے اور دوست احباب، مسٹ کنٹینیو، انہیں جاری رکھنا چاہیے، ٹو کریٹیکلی واچ، ان کو چاہیے کہ وہ سخت قسم کی نگرانی جاری رکھیں، اینڈ کاؤنسل دا وکٹم، اور نشہ کے عادی شخص کی مشاورت کرتے رہیں، فار بیٹر موٹیویشن اینڈ ایڈجسٹمنٹ، اس کی بہتر ترغیب اور بندوبست کے لیے۔ بندوبست کا مطلب ہے ایک نارمل زندگی کی طرف لانے کے لیے اس سے مشاورت وغیرہ کا عمل اس کے ساتھ کرتے رہیں۔ پیراگراف نمبر 6، ڈرگ ایڈکشن از ریئلی اے ویری سیریس تھریٹ۔ ڈرگ ایڈکشن، نشے کی لت، نشے کی عادت، از ریئلی، واقعی، اے ویری سیریس تھریٹ، بڑا سنگین، سخت قسم کا ایک خطرہ ہے، ٹو اینی سوسائٹی، کسی بھی معاشرے کے لیے بڑا سنگین قسم کا خطرہ ہے۔ ان پاکستان alone، صرف پاکستان میں، دیر آر آلموسٹ 5 ملین ڈرگ ایڈکٹس، صرف پاکستان میں 5 ملین ڈرگ نشے کے عادی افراد ہیں، ڈرگس کے عادی افراد ہیں، صرف پاکستان میں 5 ملین نشے کے عادی افراد ہیں۔ ایڈکٹس، نشے کے عادی شخص کو جھیلنا پڑتا ہے، نیومرس، بہت زیادہ، اکنامک، معاشی، سوشل، سماجی یا معاشرتی، اینڈ ہیلتھ پرابلم، اور صحت کے مسائل اس کو جھیلنا پڑتے ہیں۔ دا گورنمنٹس آل اوور دا ورلڈ، ساری دنیا کی گورنمنٹ، ساری دنیا کی حکومتیں، ہیو بین ٹرائنگ، کوششیں کرتی رہی ہیں، ٹو ایلیمینیٹ، اسے جڑ سے ختم کرنے کے لیے، ڈرگ ایڈکشن، نشے کی عادت کو ختم کرنے کے لیے ساری دنیا کی حکومتیں کوششیں کرتی رہی ہیں، فرام سوسائٹی، معاشرے سے جڑ نشے کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ساری دنیا کی حکومتیں کوششیں کرتی رہی ہیں، بٹ اسٹل مور ایفرٹس آر نیڈیڈ، ابھی بھی مزید کوششوں کی ضرورت ہے، ٹو کمپلیٹلی وائپ اٹ آؤٹ، اسے بھی اس کا بالکل صفایا کرنے کے لیے، اسے مکمل طور پر جڑ سے ختم کرنے کے لیے ابھی بھی مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ دس کین اونلی بی میڈ پاسبل، اور یہ بات اسی صورت ممکن بنائی جا سکتی ہے، اف دا پیپل بیکم انکریزنگلی اویئر، اگر لوگ بہت زیادہ اپنا شدت سے آگاہ ہو جائیں، آف دا تھریٹس، خطرات سے آگاہ ہو جائیں، ڈیٹ ڈرگ پوز، جو کہ ڈرگس کے اندر ہیں۔ اگر لوگ بہت زیادہ آگاہ ہو جائیں کہ نشے کے اندر کسی قسم کے خطرات ہیں، تو ان کوششوں کو ممکن بنایا جا سکتے ہیں۔ دے شوڈ، وہ، دے کا مطلب ہے لوگ، ہم سب اس میں آ جاتے ہیں۔ دے شوڈ، وہ، فیملی، انہیں سختی سے عہد کرنا ہوگا، انہیں سختی سے عہد کرنا چاہیے، وہ عہد کرنا، وعدہ کرنا، ٹو لیو اے ہیلتھی، ایک صحت مندانہ، اے میننگ فل لائف، اور با مقصد زندگی گزارنے کے لیے انہیں سختی سے عہد کرنا ہوگا۔ تو بیٹی دیٹ واز دا اینڈ آف دا چیپٹر۔ تو اس کے بعد اس کے کویشچن آنسر جو ہے نا، وہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، سوال جواب اس میں ہے، مین چیز اور کچھ نہیں ہے اس میں۔
باقی جو رہے 19-20 رہ گئے جب کلاسز شروع ہیں گی وہ میں انشاءاللہ کور کروا دوں گا آپ کو. آنسر دا فالوئنگ کویشچن: واٹ آر دا فیکٹس آف ڈرگ ایڈکشن؟ اثرات کیا ہیں ڈرگ ایڈکشن کے. واٹ آر دا کازز آف ڈرگ ایڈکشن؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان ڈیٹیل اس میں دیکھا ہے ابھی ہم نے. واٹ امپورٹنٹ رول ڈو ریہیبلیٹیشن سینٹر پلے ٹو کنٹرول ڈرگ ایڈکشن؟ کہ ڈرگ ایڈکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر بحالی کا مراکز کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ واٹ از دا رول آف کاؤنسلنگ؟ مشاورت کا کیا کردار ہے ان پریونٹنگ ڈرگ ایڈکشن؟ روک تھام کے لیے، ڈرگ ایڈکشن کی روک تھام کے لیے، نشے کی عادت کی جو بری لت ہے اس کی روک تھام کے لیے کاؤنسلنگ کا کیا کردار ہے؟ وائی ڈو فیملیز فیل ریلکٹنٹ ٹو ٹیک ڈرگ وکٹمز ٹو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز؟ خاندان والے جو ہیں وہ کیوں نہیں چاہتے کہ اپنے نشے کے عادی افراد کو وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر سے لے کے جایا جائے؟ اس کے بارے میں بھی دیکھا تھا ہم نے. انہیں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں آؤٹ کاسٹ نہ کر دیا جائے، برادری سے باہر نہ نکال دیا جائے. واٹ آر رسپانسبلٹیز آف دا فیملیز ٹو انشور کمپلیٹ ریکوری آف سچ پیشنٹس؟ ایسے مریضوں کی بحالی کے لیے خاندان کے افراد کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دا ریگن آف جنرل ایوب خان. ایوب خان کا دور بیٹے ہم دیکھ رہے تھے اور اس میں جو مارشل لا وہ 1958 میں لائے تھے. واٹ ور دا ریزن بیہائنڈ امپوزنگ مارشل لا آف جنرل ایوب خان؟ اس کے بارے میں جو مختلف جو ہیڈنگز وغیرہ تھے اس کا مطالعہ کر رہے تھے. تو اس کے بعد تھا ایوب خان کی سیاست. ایوب خان آلسو پلیڈ اے وائٹل رول ان امپوزنگ مارشل لا. اس میں ایوب خان کا بھی عمل دخل تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ اصل میں سیاست دانوں کی آپس میں رسا کشی جاری تھی، کوئی ان کا وہ صلح صفائی نہیں ہو رہی تھی. ہر بندے نے ڈیلی ان کی مسجد علیحدہ بنائی ہوئی تھی. جو وہ ایک ایسا پیریڈ تھا کہ جب ہمارے اندر نا ادھر پاکستان میں ایک وفاقیت نظر نہیں آ رہی تھی، مرکزیت نہیں تھی. کوئی بھی سیاسی جماعت جو تھی نا اپنے آپ کو ایک سینٹرل پولیٹیکل پارٹی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی. ہر جماعت ایک علاقائی جماعت کنسیڈر کی جاتی تھی. عوامی لیگ مثلا ادھر مشرقی پاکستان میں وہ اس کے وہ نو بہار تھی، وہ اسی کا وہاں پہ وہ ڈنکا بجتا تھا. کسی دوسری پارٹی وہ کچھ تھی نہیں وہاں پہ، اور اس دوران اس کو حیثیت جو تھی نو مور دینا صفر. تو کچھ اس قسم کی کیفیت تھی. تو گورنر جنرل غلام محمد نے ایوب خان کو اپنی کابینہ میں وزیر دفاع کی حیثیت سے جو تھا نا وہ شامل کر لیا. اچھا یاد رکھیں یہ ایک تاریخی بات میں بتا رہا ہوں ان دا ہسٹری آف پاکستان. جب کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل پرسنالٹی نے فوج کو تھوڑا سا بھی ایک رستہ دیا نا پولیٹکس میں آنے کے لیے، پولیٹکس میں شامل کرنے کے لیے، اس کو عہدہ دینے کے لیے، تو پھر ماشاء اللہ پہ ہی وہ بات جا کر منتج ہوئی ہے. ایک ایگزامپل اس کی ابھی ہم دیکھتے ہیں، غلام محمد نے ایوب خان کو اپنی کابینہ میں وزیر دفاع بنا لیا. بھائی آرمی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس. اٹ از دا ڈیوٹی آف دا پولیٹیشین ٹو پلے پالیٹکس. سیاست کھیلنا بیٹی ان کا کام ہے، سیاست دانوں کا کام ہے. دا بیسک duty of the army is just to protect the boundaries of the land, boundaries of the state. ریاست کی جو حدود ہے نا اس کی حفاظت کرنا اور بیرونی عناصر سے اپنے ملک کو حملوں سے بچانا، یہ آرمی کا کام ہوتا ہے. آرمی پولیٹکس دو مستقل چیزیں ہیں. ان شارٹ وہ لے کے آئے تو بعد میں وہ یہ چیز جو تھی نا ماشاء اللہ کی راہ ہموار ہوئی. ایوب خان نے بھی دیکھ لیا بھی کہاں پہ کیا کیا صورتحال احوال ہے، تو ماشاء اللہ کو لانے میں ان کے لیے آسانی رہی. صوبائی تعصبات کا فروغ تھا. کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی جو کہ ریئل پولیٹیکل سینٹرل ریئل پولیٹیکل پارٹی ہونے کا دعویٰ کر سکتی. اس چیز سے جو مقامی پارٹیز تھی نا انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا. صوبائی پریجوڈائسز کو، صوبائی تعصبات کو بہت زیادہ فروغ دیا. پنجابی اپنی شناخت پنجابی سے کرانے لگا، بنگالی اپنی شناخت بنگالی سے کروانے لگا، سندھی اپنی شناخت سندھی سے کروانے لگا. تو انہوں نے اس چیز کو بھڑکایا. مقصد کیا تھا؟ نشستیں حاصل کرنا. انہوں نے یقین کریں آپ یا نہ کریں ملکی جو تھا نا ملکی دفاع بھی، ملکی سالمیت بھی، اور ملک کی جو تھی نا ایک پراسپیرٹی ان لوگوں نے داؤ پر لگا لی اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے. پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈران تھے صوبائی تعصبات کو فروغ دیا اور پبلک کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا. تو یہ چیز بھی جو تھی نا عوام ایک دوسرے سے جو تھے نا وہ بیزار ہونے لگے. برسر اقتدار طبقے نے اس خطرناک رجحان کو روکنے کی طرف کوئی توجہ نہ دی بلکہ اس کو بھڑکایا، اس کو ہوا دی. سیاسی عدم استحکام تھا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی. 53 سے 58 کے دوران دیکھیے گا، ذرا غور کیجیے گا، 53 سے 58 کے دوران 2 گورنر جنرلوں نے 6 وزارتوں کو تشکیل دیا. 53 سے 58 5 سال.
5 سال میں 2 گورنر جنرل بنے. حالانکہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایسا ہوتا ہے بیٹے, پولیٹیکل سسٹم کے اندر کہ ایٹ لیسٹ ایک گورنمنٹ 5 سال پورے کرتی ہے, تو یہاں 5 سال میں 2 گورنر جنرل چینج ہو گئے ہیں اور 6 وزرائے اعظم چینج ہو گئے ہیں. تشکیل دیا سیاسی عدم استحکام اور پارلیمانی نظام کی ناکامی کے نتیجے میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا. سیاسی بحران کا مطلب کہ کوئی بھی پرائم منسٹر بنتا تھا نا, اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یار آئی ول ریمین آن ایز اے پرائم منسٹر ان دا مارننگ اور ناٹ, میں صبح تک پرائم منسٹر ہوں گا ابھی کہ نہیں رہوں گا. تو سیاسی عدم استحکام تھا. کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہ سینٹرلائزیشن اس میں نہیں تھی, اور کوئی بھی پرائم منسٹر آتا تھا وہ مستقل طور پر نہیں آتا تھا, ایک مہمانوں کی طرح آتے تھے, مہمانوں کی طرح چلے جاتے تھے. 5 سال کے اندر 2 گورنر جنرل چینج ہوئے اور 6 وزارتیں انہوں نے تشکیل دی. انتخابات کا التوا, کیا میں پاکستان کے پہلے 11 سالوں میں کبھی انتخابات نہ کرائے گئے؟ ہاؤس رینج. کیا میں پاکستان کے پہلے 11 سالوں میں ایک بھی انتخابات جو تھے نا, انتخابات نہ کروائے گئے؟ صوبے میں باری باری انتخاب کرایا گیا. 56 کا آئین پاس ہونے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ جلد ہی نئے جنرل الیکشن کا اعلان ہو جائے گا, لیکن ایسا نہ ہو سکا. تو بیٹے یہ تھے سیورل ریزنز دیٹ وار رسپانسبل فار برنگنگ مارشل لا بائی جنرل محمد ایوب خان ان 1958. یہ تمام ہیڈنگس کو 1 بائی 1 ایک دفعہ میں دوبارہ پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. مارشل لا 1958 کے اسباب جو تھے, اقتدار کی کشمکش, معاشی بدحالی, سیاسی قیادت کا فقدان, سمگلنگ اور اقربا پروری, بیوروکریسی کا کردار, ایوب خان کی سیاست, صوبائی تعصبات, سیاسی عدم استحکام اور انتخابات کا التوا. ایک تو یہ سوال 8 نمبر کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور بعض اوقات وہ شارٹ آنسر کویشچن میں اس طریقے سے دیتا ہے کہ 58 کے مارشل لا کے کوئی سے 2 اسباب لکھیں, 3 اسباب لکھیں, 4 اسباب لکھیں, آپ ٹو دا ایگزامینر. ٹھیک ہے جی, تو اس میں صرف اپنی مرضی کی آپ کوئی سی 2 3 4 جتنی انہوں نے پوچھی ہو نا, وہ جس بیٹے آپ نے لکھنی ہے, اضافی آپ نے نہیں لکھنی. کبھی وہ 4 نمبر کا سوال لے دیتا ہے کہ 1958 کے مارشل لا کے کوئی سی 4 اسباب لکھے, 4 نمبر کا سوال بنا کے دے دیتا ہے. یا وہ 8 نمبر کا بنا کے مکمل بھی پوچھ سکتا ہے, کوئی سے 6 اسباب لکھیں, کوئی سے 8 اسباب لکھیں, اپ ٹو یو. ٹھیک ہے جی, تو اگر لینتھی ہے 8 نمبر کا تو آپ کو چاہیے کہ فلی کا فلی اس کو تیار کریں, مکمل طور پہ لکھیے گا. اہم سوال ہے, اس کو یاد کیجیے گا. نئے چیپٹر, نئے پاک اسٹڈی کے ٹاپک کے ساتھ. سی یو ٹمارو. آل دا بیسٹ. فی امان اللہ.